بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہم جو پہلے لاسٹ لیکچر ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ ہم نے پریجوڈس پہ کیا تھا، تعصب کیا ہوتا ہے، کیا اس کی ڈیفینیشن ہے اور اس کے نقصانات کیا کیا ہیں، تو اس کا ذریعہ کون سا ہے، کہاں کہاں سے ڈیولپ ہوتا ہے جو تعصب ہے۔ تو آج ہم ڈس ایڈوانٹیجز آف پریجوڈس پڑھیں گے، یعنی تعصب کے نقصانات۔ تعصب سے بہت سے سنجیدہ مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تعصب کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کسی کے بارے میں اپنے دل میں اگر نیگیٹو خیال رکھا ہے یا کسی کی چیز کے بارے میں نیگیٹو سوچا ہے تو یہ سوچوں کی حد تک کی بات رہے گی، نہیں، اس کے بہت سارے نیگیٹو آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں۔ تعصبات معاشرے کے لیے کانٹے اور ببول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جس طرح سے سوسائٹی میں کانٹے ہوتے ہیں نا، ببول کے کانٹے مطلب کیکر جس کو کہا جاتا ہے، اس کے کانٹے ہوتے ہیں کہ وہ پاؤں پہ چبھ جاتے ہیں تو تکلیف کا باعث بنتے ہیں، اور کانٹا چبھا ہوا دیکھیں کہ کتنی پین کریٹ کرتا ہے، تو یہ اس قسم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس سے افراد میں غیر ضروری ناراضگی، وہ ناراضگی پیدا ہو جاتی ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کھچاؤ تنک مزاجی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جب آئیڈیاز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، سوچیں ایک دوسرے سے مخالف ہوتی ہیں تو پھر بہت سارے مسائل جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان جو تعصب کا ہے وہ ہے تشدد۔ تعصب سے احساس محرومی پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ اس طرح سے ہیں تو میں اس طرح سے، یہ گروہ اس طرح سے تو میں اس طرح سے۔ یہ جو احساس محرومی ہے یہ جارحیت کا سبب بنتی ہے۔ جارحیت کا مطلب ہے بہت زیادہ غصے میں آنا، ہٹ کر دینا اگلے بندے کو، اٹھا کے کوئی چیز اس کے مار دینا، یعنی غصے میں۔ اور اسی جارحیت سے پھر انفرادی، گروہی، نسلی اور لسانی سطح پر فسادات ہوتے ہیں۔ انفرادی سطح پر بھی فساد ہوتے ہیں کہ دوسرا بھی ظاہر ہے، آپ کسی کو کوئی چیز ہٹ کریں گے اگلا بھی کرے گا۔ کوئی گروپ جیسے لڑکوں کا آپس میں، بھائی کوئی گروپ لڑنے آ جاتا ہے تو دوسرا لڑکا بھی اپنے گروپ والوں کو بلا لیتا ہے۔ گروہی سطح پر بھی یہ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ نسلی سطح پر کچھ خاندانوں کا جیسے آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، بڑی دیر سالوں تک یہ چکر جو ہے نا وہ محیط ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد لسانی سطح پر، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جیسے پنجابی ہیں، سندھی ہیں، پشتو ہیں، پٹھان ہیں، وہ اس لسانی سطح پر بھی بہت سارے فرقہ واریت رونما ہوتی ہے، جیسے سنی، شیعہ، وہابی، اس قسم کے جو فسادات ہوتے ہیں وہ بھی رونما ہوتے ہیں تعصب کی وجہ سے۔ اور نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ ساری دنیا میں جو فرقہ وارانہ فسادات کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ پریجوڈس ہے، یعنی جیسے جو گورے ہیں وہ کالوں کو جو ہے وہ غلام سمجھتے ہیں، جو کالے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کسی کے غلام نہیں۔ اس طرح کی چیزیں جو مسلمانوں کے خلاف، جو یہودیوں کا پراپوگنڈا ہوتا ہے، جو انڈیا والوں کا، ہندوؤں کا مسلمانوں کے خلاف ایک جو یہ چیز ہیں، یہ چیزیں ہوا دیتی ہیں اس کو۔ پھر جرائم میں اضافہ، تعصب کے اثرات کو رد کرنے کے لیے پھر لوگ جرائم کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں کہ اچھا یہ تعصب ہے اس طرح سے، یا اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے یا وہ دیکھنے کے لیے چوری چکاری اس قسم کے جرائم کرنے لگتے ہیں۔ اقربا پروری یا کسی مخصوص گروہ کی بالادستی کو روکنے کے لیے وہ اپنی محرومیوں کا پھر بدلہ لینے لگتے ہیں اور جرم کرنے لگتے ہیں کہ اچھا اس نے میرے ساتھ ایسی بات کی تھی، چلے اس کا یہ کام اس طرح سے کر دو، کوئی نہ کوئی اس کے لیے پرابلم جو کھڑی کرنا اور اس کے لیے جو ہے وہ نقصان کا باعث بننا۔ پھر اخوت کا خاتمہ، ظاہر ہے جب بندے کو پتہ ہوگا کہ یہ چیز میرے اینٹی ہے یا میری اس کمیونٹی کے خلاف ہے یا اس طرح سے، تو جو محبت، اخوت ہے، بھائی چارہ، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور کئی سماجی خرابیوں کا یہ چیز پیش خامہ بنتی ہے۔ نفسیاتی امراض میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تعصب کا شکار ہونے والے مسلسل اضطراب اور پریشانی میں رہتے ہیں۔ ظاہر ہے جن کے ساتھ تعصب، جن کے بارے میں اختیار کیا جائے، جن کے ساتھ مس بیہیو کیا جائے، وہ پھر پریشان کا شکار تو ہوں گے۔ چونکہ تعصب سے محرومی کا احساس دوچند ہو جاتا ہے، اس لیے یہ تمام اسباب مل کر پھر نفسیاتی جو اس کی وجہ ہے وہ بننے لگتے ہیں۔ تعصب کے فروغ سے ذہنی صحت میں کمی آتی ہے۔ جب پریجوڈس بڑھ جاتا ہے، یعنی ہم بغیر دیکھے ہی اگلے کے بارے میں نیگیٹو جو رائے ہیں، آراء ہیں، وہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر ذہنی صحت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ امریکہ میں 9/11/2001 کے حادثے اور برطانیہ میں 7/7/2005 کے ٹرین دھماکے کے بعد وہاں کی مسلم آبادی کو شدید دباؤ اور نفرت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حملہ جو ہے وہ مسلمانوں نے کرایا اور مسلمان ہی اس کے ذمہ دار ہیں، تو یہ چیز جو ہے پھر اس کے لیے انہوں نے دباؤ اور نفرت کا وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ مسلمانوں پہ ہر ظلم کا، ہر غلطی کا جو ہے نا وہ ذمہ دار ان کو ٹھہرا دیتے ہیں، ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر مسلم امہ جو ہے وہ ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتی ہے، ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد معاشی بدحالی، تعصب احساس تحفظ کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسرے ممالک میں ملازمت کرنے والے افراد تعصب کی وجہ سے ہر وقت خوف اور بے چینی کا شکار رہتے ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے کب ہمیں جاب سے نکال دینا، کب مسلمانوں پہ یہ سختی کریں اور کب جو ہمارے حالات خراب ہو جائیں۔ اور یعنی یہ بھی ہوتا ہے کہ نہ جانے حکومت کس وقت کیا فیصلہ کر دے۔ ان حالات میں انہیں منصوبہ بندی کرنے اور منصوبہ پر عمل درآمد کرنے میں دقت ہوتی ہے، یعنی وہ کس بات پر عمل کریں، کس بات پر عمل درآمد نہ کریں، ان چیزوں پر عمل کرنے سے انہیں دقت ہوتی ہے۔ اور
غیر ممالک میں کام کرنے والے کئی مسلم ممالک اس کی زد میں آ سکتے ہیں۔ کوئی بھی حکومت ان کے سرمایہ اور وسائل کو ہڑپ کر کے نہیں ملک بدر کر سکتی ہے کہ آپ لوگ غلط ہیں، آپ لوگوں کا ہی قصور ہے، یہ جو یہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو آپ یہاں پہ رہ نہیں سکتے، اپنے ملک سے ان کو نکال سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے افرادی قوت میں کمی۔ ایسے افراد جن کے خلاف تعصب برتا جاتا ہے، ان کی صلاحیتوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا جاتا۔ ظاہر ہے ہم جس کے خلاف ہوتے ہیں اس کی جتنی مرضی صلاحیتیں ہوں، ہم کہتے ہیں لو ہم نے اس کو کام کرنا ہے، ہم اسی سے کروائیں گے، اور تھوڑے ہیں کوئی کام کرنے کے لیے، تو ہم اس کی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، انہیں قابل نفرت سمجھ کر رد کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے پھر افرادی قوت میں کمی آ جاتی ہے جو ملک کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے۔ اس کے بعد ہے کمبیٹنگ پریجوڈس، تعصب کے خاتمے کی تدابیر، کہ کون کون سے ایسے کام ہیں، ایسی تدابیر ہیں جن کو اختیار کر کے ہم تعصب کا جو ہے وہ خاتمہ کر سکتے ہیں۔ تعصب سماجی نفسیات کا اہم موضوع ہے، لیکن تعصب کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ قبل از اسلام بھی عربی عجمی کی تفریق جو تھی وہ قائم تھی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام پھیلانے کے بعد کہا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر فوقیت نہیں، اسی طرح سے کسی عربی کو عجمی پر۔ عربی جو کا مطلب جو بیسیکلی ہوتا ہے وہ ہے پڑھا لکھا، اور عجمی کا مطلب ہے ان پڑھ، تو وہ لوگوں اس طرح سے اس کی تفریق کی گئی کہ کسی پڑھے لکھے کو ان پڑھ پر، اور ان پڑھ کو پڑھے لکھے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، بے شرط یہ کہ اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کے تقوی کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو ہے وہ آگے بڑھ جائے، لیکن ویسے کوئی فرق نہیں ہے ان میں۔ تو ہندوؤں اور یہودیوں کا ملکی اور عالمی سطح پر مسلمانوں کے خلاف رویہ جو ہے وہ تعصب کی منہ بولتی تصویر ہے، کہ وہ بغیر مسلمانوں کو پرکھے، بغیر جانے، وہ اپنی طرف سے غلط ہی وہ بیچ میں ساری باتیں کر جاتے ہیں، اور یہ صہیونی دنیا کا اسلام کے خلاف جو ہے وہ تعصب ہے کہ وہ مسلمان اور اسلام اور مسلمانوں کے جو ہے وہ خلاف ہوئی ہے، اور ہر طرح کے ہتھ کنڈے جو ہے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ نیچا دکھایا جائے۔ عراق، لبنان اور فلسطین کی تباہی بھی اس تعصب کا زندہ ثبوت ہے۔ اس کے بعد ہے والدین کی تربیت۔ ابتدائی سالوں میں بچوں کی تربیت کی جو ذمہ داری ہے وہ والدین کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ اگر والدین کو بچوں کی تربیت کے صحت مند اصولوں سے روشناس کرایا جائے، انہیں بتایا جائے کہ کون کون سے اصول ہیں جو تربیت کرتے وقت بچوں کی ان کو مد نظر رکھنے چاہیے، ان سے آگاہ کیا جائے، تو تعصبات میں شدید جو ہے وہ کمی لائی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے تعلقات میں اضافہ۔ اگر ایک گروہ کے تعلقات دوسرے سے بہتر ہوں گے، میل ملاقات میں اضافہ ہوگا، تو باہمی رابطے ہوں گے، لوگ ایک دوسرے کو جانیں گے کہ نہیں یہ بندہ اس طرح سے نہیں کر سکتا، یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا، اور مختلف طبقات والے افراد ایک دوسرے سے مانوس ہو جاتے ہیں، تو اس طرح سے تعلقات میں اضافے کی وجہ سے محبت اور باہمی کشش کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ ایک قوم کے دوسری قوم کے ساتھ، ایک گروہ کے دوسری گروہ کے ساتھ، اور ایک خاندان کے دوسرے خاندان کے ساتھ رابطے، یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ دوسرا گروہ بھی ہمارے جیسا ہی ہے، پھر نفرت کا احساس جو ہے ان کے درمیان میں وہ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے مساوات۔ اگر ایک ہی علاقے میں بسنے والے مختلف سماجی گروہوں کے ساتھ مساوی سلوک کیا جائے، کسی قسم کا کوئی فرق نہیں، ہر شخص کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے، ہر ایک کو انصاف کا برتاؤ ہو اور حقدار کو اس کا حق دیا جائے، تو حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ حالات اس صورت میں بھی بہتر نہیں ہوتے نا جب لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، حقدار کو اس کا حق نہیں ملتا، اور چیزیں جو ہیں اس کی صحیح جگہ پہ ڈسپلیس نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہے قانونی کارروائی۔ قانون ساز ادارے اگر تعصب اور امتیاز کے خلاف سزا تجویز کریں اور انہیں نافذ کریں کہ تعصبات میں کمی آ سکتی ہے، کہ کسی بھی گروہ، نسل یا زبان کے خلاف تعصب اور پراپوگنڈا کا اظہار ذرائع ابلاغ کے ذریعے کرنے پر پابندی لگا دی جائے، تو اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے بین الگروہی شادیاں۔ اگر متعصب گروہوں کو میل جول کے علاوہ خاندانی رشتہ داریوں میں بھی ملوث کیا جائے، یعنی ایک دوسرے سے شادیوں کے مواقع دیے جائیں، تو بیرون گروہی تعلقات کی بجائے اندرون گروہی تعلقات، یعنی یہ گروپ سے باہر یا خاندان سے باہر وہ شادی کرنے کی بجائے اگر آپس میں کرنے کا ان کو رجحان زیادہ پایا جائے، تو ایک دوسرے کے ساتھ جو تعصب کا نظریہ ہے اس کی شدت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے محروم طبقات کی فلاح۔ اقلیتی گروہ یا امراض سے محروم افراد کے فائدے کے لیے عمومی فلاحی منصوبے شروع کیے جائیں، یعنی بہتر سہولیات دی جائیں، تو بھی تعصب کام ہوتا ہے، کہ اگر لوگوں کی بہتری کے لیے، ویلفیئر کے لیے کام شروع کرائے جائیں تو لوگ ریلیکس فیل کرتے ہیں اور تعصب کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اسلامی اصولوں پر عمل۔ بیسک جو چیز ہے وہ تو ہے تو یہی کہ اگر اسلامی تعلیمات ہیں نا وہ آخری حل ہوتی ہیں کسی بھی چیز کا، تو تعصب کا بھی وہی آخری حل ہے۔ اسلامی اخوت اور بھائی چارے میں تعصب کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے صرف اخوت کو فروغ ملتا ہے، انسان دوسرے کی مدد کرتا ہے، دوسروں کے کام آتا ہے، اور دوسرے کی بلا دریغ کہ وہ کس رنگ، نسل، قوم یا قبیلے کا ہے، اس کی ہیلپ کی جائے، تو پھر یہ چیزیں جو ہے وہ تعصبات کا خاتمہ کر دیتی ہیں۔